ਸਾਈਂ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਦਰਿਆ ਦਾ, ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਰੂਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਕਿ ਕਤਰਾ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੈਫੀਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਇਆ ਇਹ ਬੀਇੰਗ ਇਨਸਾਨ ਵਾਪਸ ਕਤਰੇ ਨੇ ਕਤਰਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬੀਇੰਗ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਲਮੇ ਉਸ ਸਰਕਲ 'ਚ ਜਾਂ ਉਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਫੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਬੀਇੰਗ ਇਨਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਸੁੱਖ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਫੀਅਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੈਫੀਅਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਕੈਫੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮ ਹਰ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਨੀ। ਇਹਦੇ ਫਿਰ دوبارہ تھوڑی ضرورت کل کا جواب تو وہ دریائے سندھ کی مرہون منت ہے، اور اس کا جواب بھی وہاں کے حسن کی وجہ سے من سے ابھرا۔ تو وہ سوال کل کا تھا، وہ اب شب گزراں کی طرح معدوم ہو گیا، یا دریا کے پانی کی طرح وہ لہروں کے سنگ بہتا ہوا کہیں سے کہیں پہنچ گیا۔ بات اب کی کرتے ہیں، یہاں کی کرتے ہیں، لمحہ موجود کی کرتے ہیں۔ یہاں جو ماڑی جس مقام پہ ہم بیٹھے ہیں، راجن پور سے کم و بیش کوئی 100 کلومیٹر سے ابو کر کے آئے، 40 کلومیٹر یہ ہلی ایریاز تھا، رستہ بھی سارا کافی ٹوٹا پھوٹا سا تھا، لیکن اس کے باوجود یہاں مختلف رنگ دیکھنے کو ملے، مختلف ثقافتیں ہمارے سامنے سے گزری۔ سرائکی علاقہ سے چلے، پھر اس کے بعد وہاں کی بود و باش، اور اس کے بعد بلوچوں سے ملے، کچی نہر کے اوپر پناہ گزین رہنے والے لوگوں کو دیکھا، کچی کنال کے پانی کے ساتھ زندگی کا وقت خوبصورت انداز سے گزارنے والے لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ آگے چرواہے ملے، بلوچ ملے، مختصراً یہ کہ بے شمار مناظر ہمارے سامنے آئے۔ تو آپ اس لمحے میں بیٹھ کے آپ نے پوچھا کہ اگر قطرہ دریا میں مل جاتا ہے تو کیا قطرہ دوبارہ پھر اپنی انفرادی حیثیت میں واپس آ جاتا ہے؟ تو آپ نے پھر اپنے سوال کا جواب خود ہی دیتے ہوئے کہا کہ لازمی طور پر وہ اپنے انفرادی وجود میں قطرہ دوبارہ آ جاتا ہے، ویسے بھی وہ آ جاتا ہے۔ وہ تو ایک لائف کا سائیکل ہے۔ قطرہ ندی میں ملا، ندی دریا میں ملی، دریا سمندر میں ملا، سمندر سے پھر ہواؤں کی وجہ سے بخارات اٹھے، سمندر کے پانی سے بخارات بنے، بخارات پھر بخارات نے بادل کا روپ اختیار کیا، بادل کے برسنے سے قطرہ پھر دوبارہ اپنے انفرادی وجود میں آ گیا ہو سکتا ہے کسی خوشگوار صبح کی شبنمی پھوار کے ساتھ وہ کسی پھول کی پتی پہ آ کے بیٹھ گیا ہو اور اسے دوبارہ احساس ہوا ہو کہ اب میں اپنی انفرادیت میں لوٹ آیا ہوں۔ بہرکیف یہ قطرے کا انفرادی وجود میں لوٹ آنا ہی بڑی بات ہے، کیونکہ اگر قطرہ اپنے انفرادی وجود میں نہیں آتا تو پھر وہ اپنی ذات کے حسن سے آگاہ نہیں ہو سکتا۔ اب وہ جو تجربہ تھا، وہ تجربہ اب کسی کام کا نہ رہا۔ اس سے یہ مراد تھا کہ وہ آدمی جو اپنی ذات کے سچ کو پانا چاہتا تھا، جو قطرے سے دریا بننا چاہتا تھا، تو وہ قطرے سے دریا بن کے اس نے خود کو معدوم کر دیا، اور اس کے بعد وہ اس کی کہانی ختم ہو گئی، وہ ڈس اپیئر ہو گیا، وہ دریا بن گیا۔ اگر اس کی طلب سچی تھی تو وہ قطرے سے چاہے گا کہ دوبارہ انفرادی وجود میں آئے۔ جب وہ انفرادی وجود میں آتا ہے تو اب اس کے پاس ایک اور ویژن ہوتا ہے۔ اب قطرے والا ویژن اس کے پاس نہیں ہے۔ بات قطرے کی یا دریا کی نہیں ہے، بات شعور کی ہے کہ جب آپ ایسی کسی حالت میں جاتے ہیں یا کیفیت میں جاتے ہیں
تو اس کے بعد آپ کے ویژن میں اضافہ ہو جاتا ہے، آپ کا ویژن براڈ ہو جاتا ہے، آپ کا من روشن ہو جاتا ہے، انلائٹن ہو جاتا ہے، یعنی آپ ایک واردات سے گزرتے ہیں، آپ ایک روحانی تجربے سے گزرتے ہیں۔ اب اس تجربے کے بعد جو کچھ آپ کا اس تجربے کی صورت میں حاصل ہوتا ہے، جب آپ انفرادی حالت میں واپس آئیں گے تو اب آپ کے پاس ایک تجربہ ہے، آپ اپنے سچ کو دیکھ چکے ہیں۔ اب آپ کا دیکھنا جو ہے، آپ کا ہونا، آپ کے فیلنگز، آپ کی سوسائٹی میں رہنا، لوگوں کے لیے وہ روٹین کا رہنا ہوگا، لیکن آپ کے رہنے میں بدلاؤ آ چکا ہوگا، آپ کی کایا پلٹ ہو چکی ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جس نے اندر کا سچ نہ دیکھا ہوا ہو اسے باہر سچ نظر نہیں آتا، یا جس نے اندر اپنے مالک کی جھلک نہ پائی ہو اسے باہر مظاہر فطرت میں اسے قدرت کی نشانیاں نظر نہیں آتی، یا مظاہر فطرت سے مالک صفات اور ذات کی صورت میں اسے جھلکتا ہوا نہیں نظر آتا۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے اندر نہیں دیکھا۔ اب مالک اس سارے رویارز کو اپنی نشانیاں بتاتا ہے، مالک کا بتایا ہوا، فرمایا ہوا، اس میں تو کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں ہو سکتی کہ اس میں کوئی سچ میں کوئی کمی بیشی ہوگی، وہ تو ایک الٹیمیٹ ٹروتھ ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں اس کے باوجود بھی یہ چیزیں درخت نظر آتے ہیں، یہاں پہ جتنا خوبصورت منظرنامہ ہے، ہمارے ذہن میں ہر ایک چیز کا ایک نام ہے، پھولوں کا نام ہے، یہ پونڈ جوہر ہے پانی کا، اس کا نام ہے، اس میں یہ ٹٹراہٹ کی آواز نکالنے والے مینڈک کا ایک نام ہے، وہ پتھروں سے بنا ہوا ایک گھروندا ہے بلوچوں کا، اس کا ایک نام ہے، پہاڑوں کا، دربار شریف کا، کرسی کا، آپ کے کپڑوں کا، میرے کپڑوں کا، ہمارا اپنا ایک ایک نام ہے، ایک ایک پہچان ہے۔ ہم بنیادی طور پر اسی پہچان میں اور انہی ناموں میں تقسیم ہے، بٹے ہوئے ہیں۔ اب ہمیں یہ ساری چیزیں مالک کی نشانی کے طور پہ نظر نہیں آتی، وہ ہمارا ایمان ہے، ہم اندیکھا ہمارا بلیف ہے، ہم مانتے ہیں جو کچھ اللہ پاک نے فرمایا۔ بات یہ ہے کہ جو اللہ پاک نے فرمایا اسے تصدیق بالقلب کی ضرورت ہے، یعنی دل کے ساتھ تصدیق کی ضرورت ہے۔ یہ قلبی تصدیق یا دل سے تصدیق اس وقت ہوتی ہے جب مالک کے فرمائے ہوئے فرمان کو آپ اپنے من سے جانچ لیں، اسے آپ دیکھ لیں، اس سے تجربے سے گزر لیں۔ تو جب تجربے سے گزرتے ہیں تو وہ جو سچ ہے وہ اب آپ کی ذات کا سچ بن گیا، ٹھیک ہے؟ آپ کا جو ایمان ہے وہ دیکھا ہوا اندیکھا نہ رہا، اب ایمان بالغیب جو تھا، جو اندیکھا ایمان تھا، وہ ایمان بالعین بن گیا، وہ اب دیکھا ہوا ایمان بن گیا، چونکہ آپ نے اس سچ کو اپنے اندر پرکھ لیا، یا آپ نے اپنے اندر اپنے مالک کی، اپنے یار حقیقی کی جھلک پا لی۔ جب آپ اپنے من میں اپنے مالک کی جھلک پا لیتے ہیں تو پھر آپ کو یہ جو کارخانہ قدرت ہے اور اس میں موجود جو خوبصورتیاں بکھری ہوئی ہیں، یہ سب آپ کو مالک کی صفات نظر آتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اب آپ کے اندر جو دیکھنے والی اینک ہے وہ اس کے گلاسز چینج ہو گئے ہیں۔ پہلے صرف شعوری آپ کے ذہری جو حص ہے دیکھنے کی، اس کی ایک اینک چڑھی ہوئی تھی، اس کے گلاسز چڑھے ہوئے تھے، تو آپ کو وہ ظاہری جو آپ کا اوپر والا پورشن ہے وہ مادی ہے، وہ مادی اینک آپ نے مٹیریلسٹک اینک آپ گلاسز آپ نے پہنی ہوئی تھی تو آپ کو سارا منظرنامہ مادی نظر آتا تھا۔ اب آپ نے اپنا جو آپ کے اندر جو قلبی وجدانی جو آئینہ ہے اسے اب آپ نے صاف شفاف کر لیا، اب آپ کے گلاسز بدل جاتے ہیں جب آپ ایسی واردات سے گزرتے ہیں۔ تو پھر جب آپ ایسی واردات کے بعد ذہر میں واپس آتے ہیں، ہوش میں آتے ہیں، تو اب آپ کے جو آنکھوں کا دیکھنا ہے وہ ڈیفرنٹ، اس کا تناظر ہی بدل چکا ہوتا ہے۔ اب آپ کو ہر سو مالک کی صفات جلوہ افروز نظر آتی ہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ آپ کی ترجیحات تو پھر خود بخود بدل جانی ہے نا، غمی، خوشی، اٹھنا بیٹھنا، دوست احباب، یہ ساری وہ باتیں تھیں جو تجربے سے پہلے تھی۔ اب جب آپ مالک کی ذات سے ملن کا یا مالک کی محبت کو محسوس کرنے کا تجربہ کر چکے ہیں تو اب وہ ساری جو دنیا ہے وہ آپ کو بالکل ڈیفرنٹ نظر آئے گی۔ آپ کو غمی، خوشی، دوست احباب، یہ انفرادی حیثیت میں یہ چیزیں ویسی نظر نہیں آئیں گی، آپ ہر ایک چیز میں اللہ کی محبت آپ کو چھلکتی ہوئی محسوس ہوگی۔ تو پھر غمی خوشی والی بات وہ اس وقت تھی جب ہم کور چشم ہوتے ہیں یا کوتاہ بین ہوتے ہیں، جب ہماری نظر میں وہ روشنی، وہ جو معرفت الہی کے دیے ہیں وہ نہیں روشن ہوتے، اس وقت ہمارے سامنے یہ سارا کا سارا مادہ ہوتا ہے۔ جب اس واردات سے گزر کے ہم اپنے اندر والی آنکھ سے دیکھتے ہیں تو پھر رشتہ دار نہیں نظر آتے۔ یہ قرب و جوار میں یہ اشجار، یہ درخت، پرندے، پنچھی، اشجار، یہ ساری چیزیں ظاہری طور پہ عام دیکھنے والے کو ایسے ہی نظر آئے گا، لیکن آپ
कोई इनके अंदर रूह रवां, जो इनके अंदर हस्ती असल जो इनकी रूह है, आप उस तनाजुर में चीज़ों को देखते हैं। जब आपको सोसाइटी में हर सू लोगों के किरदार न नज़र आए, ना डॉक्टर नज़र आए, ना अजीज़, ना भाई, ना अजीज़ व अक़ारिब, कुछ भी नज़र ना आए, आपको हर एक इंसान के अंदर एक रूह जलवा अफरोज़ नज़र आए, ऐसी रूह जो अल्लाह पाक की तरफ से उसके अंदर डाली गई रूह, जो फूंकी गई। जब हर सू आपको मालिक की फूंकी हुई रूह नज़र आएगी तो आपका ताल्लुक़ चीज़ों के साथ कैसा होगा? माँ सिवाय उनकी तहसीन के, उनकी पजीराई के, आपके दिल से और कोई भी बात नहीं उठनी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल है बाबा जी? ठीक ठाक? तबीयत तले ना बहु, तले ना बहु, ना शर्मिंदा ना करो सकूं, अदील तू बड़े चाहे ना बाबा जी, ना 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 शर्मिंदा ना करो, बुजुर्ग हो, सफेद दाढ़ी है तुम्हारे, तुसा सारा आख्या मनो था ना भला पिछा सत्तले बांधू, मेहमान वाली गाल बात करनी, बुजुर्गी वाली गाल बात है, तुसा बारिश हो, तुसा उते थी बहु, उते थी बहु आराम लो, कोई हो कहनी इं सा सुखे थी बाजू ना 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 वो खुदा का एक गले फट से पड़ा है लाख लोग मरला मरला गिनते पहाड़ दे मालिक बन गए साडे वड्डे हैं बलूचिस्तान वाले जंग दे ते तैयार काबू थे और सारे जमीन आइन कब्जा साडा कोई ना निशान का नहीं, कोई नौकरी का नहीं, यो तला लगी दिए यो करम करो हफ्ता हफ्ता साडा गरीब में दा वफद इथाई ज़ियारत दरबार ते इथाई आमिने ये चा वंजन वदा हजरत ए शायरी शक्कर गली दी शायर बनाई वद ऊंचों यारें दे। अच्छा, हाँ माशाल्लाह, ये शायरी है ये उड़े जरा कैमरे च आवे सो। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है बाबा जी? नबी बख्श नबी बख्श। अगू इथा थियो, इथा थोड़ा जागू थियो इहो असा इस दा इहो करे दे इहा असा खर्चा काई नहीं, साकू सब चीज काई नहीं, इहे वफद इहो जी वाला साडा चावे से उडाही वंज पहुंच दे सन अल्लाह सही मतलब कहीं कने कहीं दे तरफू मेहरबानी करे, बेशक कोई बेशक हिसाब करे। गरीब लोग महंगाई ए इवें थी के ई असा हेउन ते लेने फल वाला पब्लिक दा सुना साडा जेरे कब्जे हैं ते बे लोग कब्जा रखी पेन तो साडा कोई ना निशान काई नहीं अगूते ये सरदार की दीवदन तुम्हारा कागज तुम्हारा नाम क्या नहीं? सारा ना है अगू वाला वो वेच बेटा, सारे ना है अगू वाला वो बड़े खड़े ने जेरे उड़ा सापड़ा कतूनिया घिन्ना सो इवें इतबार तो कोई नहीं करंदा वाला धक्कड़ आगे कतूनिया घिन्ना वो कई को पेश करूं। अच्छा ही दा शायर सुनो बाबा शक्कर बलोच की वो नहीं अंदा ना ना साई शेर बलोच के सुनाओ तुसा भला सा को तर्जमा दसावे ये ना जी जी ये हुन मैं थोड़ा जा उनाई दी तारीफ है ना, मैं थोड़ा सा तुम्हारी जरी गाल बात है वो मैं दस दे ताकि उनकी रिकॉर्डिंग थी उन्हें, ठीक है। बात ये है कि ये बाबा जी ये गुलाम मुस्तफ़ा साईं हैं, ये यहाँ पे दरबार शरीफ के ये मुजावर हैं, ये खिदमत गुजार हैं, ये गुलाम नबी साईं हैं, ये भी बलोच है मकामी। ये पहले भी इनके साथ सिटिंग हुई है तो इनका कहना ये था कि जो बुनियादी ज़रूरियात हैं हम उनसे भी महरूम हैं, पानी तक नहीं है, बिजली, एजुकेशन, स्कूल, ना हेल्थ है, कोई भी चीज़ है। बस अब मुझे जो है ना वो अपना मैं थोड़ा थोड़ा वाला वो तर्जमा करते दसना। अच्छा को पता नहीं लगा। अच्छा, ये अब वो कहते हैं कुछ भी नहीं है, बच्चे हैं वो बेचारे यहाँ पे सारा दिन भेड़ बकरियाँ चराते हैं, तो ये यहाँ पे रहते हैं, इनके बुनियादी हकूक़ है। ये हमारे जो यहाँ के जितने सरदार साहिबान हैं या हुकूमती अहदेदारान हैं या जो रियासती काबरीन है, ये सब की ज़िम्मेदारी है कि ये इतनी मोहब्बत मुल्क से करने वाले लोग, वतन से मोहब्बत करने वाले लोग, और ये बुनियादी सहूलियात से ही महरूम है और यहाँ पे बुनियादी चीज़ें नहीं है। दूसरे इनके मामलात कुछ निजी हैं कि प्रॉपर्टीज़ वगैरह के हैं कि इनके नाम की प्रॉपर्टीज़ हैं, खतूनियों में इनके नाम है, लेकिन आगे कोई और यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो आगे फ्रंट पे वही रहते हैं, वो आगे यहाँ पे अगर कोई चीज़ ज़मीन वगैरह बिकने लगे तो वो आगे वही होते हैं। ये तो यही मकामी सतह पे हल होने वाला मसला है, लेकिन ये जो बाकी चीज़ें हैं, ये इतना खूबसूरत मकाम है, देखें अगर ये वेस्ट में होती ऐसी लोकेशनें तो पता नहीं क्या से क्या बना देते। ये यहाँ पे अगर सहूलियात दी जाए तो ये इलाका आज ख़ुद इतने ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठे करेगा कि यहाँ के अवाम से इलाका ये इसे इतने वसाइल बच जाएंगे कि यहाँ के जो मकामी एरियाज़ हैं वहाँ के एक्सचेकर में, कौमी ख़जाने में उल्टा इनकी तरफ से खिदमत होगी अगर यहाँ के मकामी वसाइल उनको सही अंदाज में यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उन्हें इस्तेमाल में लाया जाए और उन्हें बुनियादी सहूलियात दी जाएँ। बिलफर्ज जो पानी यहाँ जो
بارشوں کا پانی جو جہاں پہ آتا ہے وہ نیچے سیلاب کی صورت میں جاتا ہے. یہاں پہ پچھلے 60-70 سال میں ڈیم بنانے کی بات آتی ہے تو متنازع ڈیمز کا نام لے لیا جاتا ہے تاکہ ڈیمز بنے ہی نہ. وہ وعلیکم السلام. وہ بڑے ڈیمز میں جانے کی بجائے یہاں پہ 5 کوئی درے ہیں, ایک چھاچھڑ ہے, ایک کہہ سلطان ہے, اور کون سا ہے؟ چھاچھڑ کا سلطان مکمل ہے. ہاں, یہ ایسے 2-3 اور یہ درے ہیں. درے سے مراد یہ ہے کہ یہ سیلابی پانی کی گزرگاہیں ہیں. اب پتہ نہیں سینٹرل ایشیا میں بارش ہو, افغانستان میں بارش ہو, کہیں بھی بلوچستان میں بارش ہو, پانی بہتا 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 یہیں پہ آ جاتا ہے. تو اگر یہیں پہ چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنا دیے جائیں, ایک تو یہ ہے کہ سارا سال اریگیشن ہوگی, یہاں کسی نہر کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. وہ داجل کنال ہے تو وہ بھی یہاں سے کافی 60 کلومیٹر کم و بیش دور ہے, اور وہ بھی چشمائی ہے. اس میں پانی 6 مہینے آتا ہے. تو وہاں کی جو زمین ہے وہ ویرانی پڑی رہتی ہے. ان کا جو ہے سارا یعنی بارانی رنگ ہے, بارش ہوئی تو یہ زمین جہاں پہ آباد ہوئی یا کوئی سیلاب کا پانی, لیکن سیلاب اور بارش کا پانی وہ زیادہ یہاں پہ پریشانی کا باعث بنتا ہے. چونکہ سیلاب جب آتا ہے تو وہ لوگوں کے مال مویشی وغیرہ ان کا نقصان کر کے وہ آگے نکل جانا ہوتا ہے. جہاں اگر ڈیمز بن جائیں, 3-4 ڈیمز بن جائیں, ایک تو پانی سٹور ہوگا, پورا سال لوگ جہاں پہ اپنی زمینیں آباد کر سکیں گے. دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ ان ڈیم سے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے. چھوٹے چھوٹے یہاں پہ یونٹ بنائے جا سکتے ہیں. یہ 2-4 سال میں اگر ایسا کوئی پروجیکٹس یہاں پہ شروع کر دیے جاتے ہیں جن کے پیچھے سیاسی مقاصد نہ ہوں, تو 4-5 سال کے اندر یہ چیزیں, یہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ مکمل کر کے یہاں بجلی بھی فری, پانی بھی فری, اور بجلی سے بھی اور پانی سے بھی. ان ایریاز کے علاوہ یہ جنوبی پنجاب میں جتنا پانی کی جو قلت ہوتی ہے وہ یہ روہی تک, اپنا چولستان تک یہ پانی لے جایا جا سکتا ہے. بات صرف ترجیحات کی ہے. اگر کسی کی ترجیح میں ہو ایسے کام کرنا تو پھر تو ٹھیک ہے, اگر ترجیح میں نہیں ہے تو وہ پھر ایک انسان کی پلاننگ ہے, ایک انسان کی سوچ ہے, ایک مالک کا فیصلہ ہے. وہ جب اللہ پاک کوئی حالات پیدا کرتے تو پھر خود بخود اللہ پاک اسباب پیدا فرما دیتا ہے. بارگاہ یہ مطمئن بھی ہیں لوگ, یہ مطمئن اور مسرور بھی ہیں, شکوہ شکایت والے بھی نہیں ہیں, لیکن یہ ہیں بڑے غیرت مند قسم کے لوگ کہ یہ نہ وہ کہتے ہیں کہ نہ اتنے ہمارے پاس وسائل کہ کون اسلام آباد جا سکتا ہے یہاں سے, یا کون لاہور جا سکتا ہے. اگر یہ بیچارے چلے بھی جائیں تو کون سا کام ان کے جانے سے وہ حل ہو جائے گا. لیکن میری جو ہے وہ ان سے بھی ریکویسٹ ہے, اور ویسے بھی اگر یہ بات کہیں تک پہنچ سکے تو یہ کہ میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ کے یہاں جتنے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی ایسی سہولت موجود ہے موبائلز والی, تو جو بھی آتے ہیں یہاں پہ لوگ انہیں کہیں جی آپ ایک چھوٹا سا کلپ بنائیں, انہیں واٹس ایپ کر دیں اپنے حلقے میں, وہ آن ایئر ہو جائے گا. جو یہاں پہ اب سینکڑوں لوگ آتے رہتے ہیں, جب 3-4 گرمیوں کے مہینوں میں سینکڑوں لوگ آتے ہیں. جو بھی آتا ہے یہاں پہ کوئی ایک آدھ آدمی جو پڑھا لکھا, انہیں کہیں کہ جی آپ یہاں پہ آئیں, آپ ہمارے مہمان ہیں, ویسے آپ لوگ بہت مہمان نواز ہیں, تو ہمارے ساتھ ایک آپ نیکی کرتے جائیں. یہ حالات یہاں کے دکھا کے یہاں پانی نہیں, یہ نہیں ہے, آپ اسے ایک فوراً وہیں پہ ایک آپ کلپ بنا کے اسے واٹس ایپ پہ آن ایئر کر دیں. وہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا, ابھی موبائل آن ہوگا, پتہ نہیں ہوگا کہ وہ اسلام آباد کیا انگلینڈ تک, انگلینڈ سے امریکہ تک, وہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ راتوں رات آپ کی بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے.